وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 295، آیت نمبر 110 سے 115۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے انجام پر غور کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ کنتم خیر امت، تم سب امت میں سے بہتر ہو، تأمرون بالمعروف، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ تأمرون بالمعروف ہے، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے رہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لائے ہو اللہ پہ۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے صاحب ایمان ہیں، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر اس میں سے نافرمان ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کو اس کا مقام بتایا جا رہا ہے دیگر اقوام کے مقابلے میں۔ دیکھیں، اللہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی وہ نسلی امتیاز۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ امت مسلمہ جو ہے یہ تو یعنی نسلی لحاظ سے نہیں ہے، یہ تو فکری لحاظ سے ایک امت ہے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ خیر امت میں شامل ہو جائے گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ABCD XYZ، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی یہ کسی کی میراث نہیں ہے یہ خیر امت ہونا، بس جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیغام قبول کر لے گا وہ خیر امت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو مقام تھا دنیا میں کہ بہترین امت جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا تھا کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے اور اس کا اللہ پہ ایمان ہو، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے کھو دی ہیں۔ اب ہم کیا رہ گئے؟ ہم برائے نام مسلمان ہیں، برائے نام۔ اس مسلمان کو ہم کسی اور اس پر کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن نام ہے، کام کافروں والے ہیں، کام مشرکوں والے ہیں، کام منافقوں والے ہیں، سوچ مشرکانہ ہے، عمل مشرکانہ ہے، اور اعمال جو ہے وہ کافرانہ ہے، سوچ کافرانہ ہے۔ یہ بات بھی آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ آج روئے زمین پر ایسی امت نہیں ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہو۔ ہماری ڈیوٹی آپ دیکھ لیں، ہماری کیا ڈیوٹی ہے آج امت مسلمہ؟ اگر آپ اپنے آپ کو، وہ ایک ہے نا OIC، اور میں نے دیکھا، بس دیکھنے کی ہے، آپ بس دکھاوے کی ہے کوئی چیز، باقی تو آپ نے اپنی OIC میں ہندوؤں کو بھی بلا لیا تھا، مودی سرکار کو بلا لیا تھا، ان کو بڑی پذیرائی دی تھی۔ تو یہ ہماری سوچ ہے۔ بہرحال اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت ہوگی تو وہ خیر امت ہوگی، وہ تمام امتوں سے بہترین ہوگی۔ اور اس کا کام کیا ہوگا، اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ پہلی ڈیوٹی اخرجت للناس، وہ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن کے دکھائے گی اپنے عقیدے کا اور اس پر عمل کا۔ آج کل تو ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے اور کافروں اور مشرکوں کے عقیدے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ ہمارے بھی معبود ہیں اور ہمارا عمل جو ہے مشرکانہ ہے سارا، یہ تو آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو امت ہوگی، اگر ہوگی تو وہ خیر امت ہوگی، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہم تو اس وقت مغلوب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم خیر امت نہیں ہیں۔ آج دنیا میں یہ باتیں ابھی اور بھی کھل کے آئیں گی، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج اندھیروں کا رواج ہے دنیا میں، 4 سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں، تاریکیاں ہیں، اور بالکل وہی ویسا دور ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت تھا۔ اس وقت میں اور اس وقت میں، یعنی حضور جس وقت تشریف لانے والے تھے، اس وقت میں اس فرق اور اس وقت میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھیں، قرآن نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تشریف لانے والے تھے، ابھی نہیں لائے تھے۔ تو آج کے اور اس دور کے میں فرق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک نہیں تھا، قرآن نہیں تھا۔ آج یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اور بالکل صحیح حالت میں، لیکن اس کے علاوہ اس دور میں اور اس دور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یعنی میری آبزرویشن ہے، لیکن آبزرویشن میری کیا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول و قواعد مقرر کر لیے ہیں امت مسلمہ کے، آج تو وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتے۔ یعنی اس میں میری آبزرویشن کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے
اگر تم مومن ہو. تو اس وقت تو نہ مومن ہے نہ وہ غالب ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ہے یعنی اب یہ ہے نا کہ یعنی مایوسی کی تو ضرورت ہے نہیں، کیونکہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایک ایسا دور آنے والا ہے جو اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور ہوگا، لیکن اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. آپ میں کوئی تو جستجو نہیں ہے. نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، یہ چیز تو آپ میں ہے نہیں. تو بہرحال یہ دیکھنے والی بات ہے. یعنی آپ خواہ میں خوش نہ ہوں. یہ آپ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ہمارے عقیدے اعمال کافرانہ مشرکانہ ہیں. ہمارے یعنی ہم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مومنانہ تو بات ہی نہیں ہے کوئی. جو کچھ ہے وہ وراثت میں ہمیں ملا ہے، اور ہم نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے نہ اسلام قبول کیا ہے نہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، کم از کم اس پہ آپ خوش نہ ہوں. وہ کام تو ہم کر ہی نہیں رہے جو خیر امت کا تھا. تأمرون بالمعروف، ہم تو نیکی کو دباتے ہیں، نیکی کو بڑھاوا نہیں دیتے، برائی سے روکتے نہیں ہیں، برائی کی ترویج کرتے ہیں. آپ پاکستان کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں، برائی کی ترویج ہو رہی ہے. تھیٹر کھل رہے ہیں، سینما گھر کھل رہے ہیں، عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے. خیر دے تم عبایا نہ پہنو. تو دیکھیں ہمارا رخ کس طرف ہے. اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، سرزمین مکہ و مدینہ. اور وہاں پہ یہ احکامات اس وقت 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، اپریل کا مہینہ ہے، 2 تاریخ ہے آج. تو آپ دیکھ لیں. بہرحال پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خیر امت کون ہے. ایک تو یہ صاحب ایمان لوگ ہیں جو تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی ایسا کام کریں گے جو لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو اور ایک نمونہ ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، وہ ہے نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنو، اور تمہارے لیے رسول نمونہ ہے. بہرحال تو ایک پہلی شرط جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، جو اس وقت ہم میں نہیں ہے. ایمان باللہ نہ ہے، نہ ہم اللہ پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد کہ اس کے تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دوں. ایمان باللہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے اوپر یقین کر لیں کہ آپ کون ہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے. پھر آپ اپنی منزل کو پہچانیں، اس تک پہنچنے کے راستے کو پہچانیں، اور پھر اس طرف رخ کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق آپ چل پڑیں. اب آپ صاحب ایمان ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ صاحب ایمان نہیں ہیں. اس وقت تو دیکھیں ہمارا نہ اپنے اوپر ایمان ہے، کوئی یقین نہیں ہے. ہمارا یقین جو ہے اپنے ظاہر پہ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کی تمام سوچیں جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں، اور ظاہری کی ساری پلاننگ ہے. ہماری پلاننگ جو ہے وہ ساری ظاہر کی ہے، باطن کی تو نہیں ہے. تو بہرحال تؤمنون باللہ، ایمان باللہ. میں نے آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایمان باللہ ہمارا نہیں ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. بلو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا.
منہم المؤمنون، ان میں سے مومن تو ہیں لیکن اکثر لوگ فاسق ہیں۔ شان نزول کے مطابق یہ آیت یہودیوں کے لیے تھی، اہل کتاب کے لیے تھی، آج ہمارے لیے ہے۔ اس میں سے آپ اپنے لیے نصیحت لیں، آپ یہودیوں تک یہ چسپاں نہ کریں یہ آیت کا یہ حصہ۔ آپ اہل کتاب ہیں، قرآن آپ کے پاس ہے، آپ حامل قرآن ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے، لیکن آپ کا ایمان یقین نہیں ہے کہ یہ کتاب میرے لیے باعث نجات ہے، آپ کا یقین نہیں ہے کہ مجھے اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، بلکہ آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے، اور آپ میں چند لوگ تو ہوں گے، منہم المؤمنون، چند لوگ تو ہوں گے لیکن اکثر لوگ نافرمان ہیں آپ میں۔ لن یضرکم الا اذی، یہ نافرمان لوگ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ ایک جماعت ایسی آ گئی جو کہ صاحب ایمان لوگوں کی جماعت قائم ہو گئی، آج تو نہیں ہے، اگر وہ ظاہر ہے کہ یہ جو باطل فرقہ ہے یہ پھر وہ حق والوں سے لڑے گا، لیکن وہ شکست کھائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہ جو باطل فرقہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت چسپاں کر دی ہے۔ یہ نافرمان لوگ، دیکھیں میں ایک عام مضمون کر رہا ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف عمل کرے گا اس پر ذلت چسپاں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہے سامنے کرام، اس وقت ذلت میں، قعر ذلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں یہ ان پہ ذلت ہوگی، نافرمان لوگوں پہ ذلت ہوگی، الا بحبل من اللہ، لیکن اگر یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، صحیح ایمان لے آئیں، تو ان کو یہ پھر بچ سکتے ہیں ذلت سے، ان کو عزت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا۔ یا اگر دنیا میں جو ہے یہ جینا چاہتے ہیں تو کسی اور کی رسی کو تھام کے یہ چلیں گے۔ آج آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امریکہ سے آپ امریکہ کو ناراض کر دیں، وہ تو فوراً آپ کو پابندیاں لگا دے گا، آپ تو ڈر ڈر کے قدم لے رہے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہم نے اللہ کا غصہ کما لیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، خواری ہمارا یعنی مقدر ہے۔ ذالک، کیوں؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ یہ مسلسل، کانوا یکفرون مضارع کا صیغہ ہے، مسلسل انکار کرتے رہے، یہ بالکل ہمارا وہ ہے، بآیات اللہ، اللہ کے احکامات سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے رہے۔ وہ تو جو گزر گیا وہ تو ماضی تھا، لیکن آج جو ہے، آج بھی آپ علماء حق کو قتل کرنے کے، جو بھی حق بات کہے اس کے درپے ہوتے ہیں۔ حق بات کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آخر کار ان کو آپ ان کا منہ خاموش کر دیتے ہیں۔ ذالک، یہ کیوں ایسا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ آپ نافرمان ہیں اور آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ میری ان آیات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اتنا دیکھیں یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر اس کتاب ان آیات میں اپنے اوپر فٹ کر رہا ہوں تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اگر یہ عادتیں، یہ طریقہ کار جو گزشتہ اقوام کا تھا، اگر اس وقت میری قوم میں نہیں ہے تو پھر میں ناجائز کر رہا ہوں۔ لیکن ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہم نافرمان ہیں اور حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ تو 100% ہماری بات ہو رہی ہے۔ لیسوا سواء من، یہ سارے اہل قرآن جو ہیں ایک سے نہیں ہیں، اس میں ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں رات کے ایک حصے میں، اور وہ جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، ان کا صحیح ایمان ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،
اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی صالح ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور ایسے لوگ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک امت، ایک جماعت بہت بھی خراب ہو جائے، ایک قوم بہت بھی خراب ہو جائے، اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج وہ اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن انفرادی حیثیت ہے، انفرادی ہے، جماعت نہیں ہے۔ شکوہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کہلانے کے قابل ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسی جماعت نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے جو کوشش کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کو عذاب سے بچا لوں گا، اور جو تقوی والے ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں ان کی مال اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتی کچھ بھی، اور یہ لوگ جو ہیں خامندان یعنی اصحاب النار ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیں یہاں انکار، آپ سے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی یہ گزارش مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جب بھی کافر کا لفظ آتا ہے تو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو کافروں کے بارے میں ہے۔ حقیقت میں انکار کی روش کو ہم نے اپنا لیا ہے، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے رخ پھیر لیا ہے۔ آج قرآن کو تو جس شرمناک طریقے سے آپ نے اگنور کیا ہے اس کی تو مثال نہیں ملتی، اور آپ نے بالکل یہودیوں اور اہل کتاب کی طرح آپ کا طرز عمل ہے آج، اور اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے قرآن مجید میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ وہ لوگ جن کو قرآن کی ذمہ داری دی گئی، حامل تورات، دیکھیں قرآن اور تورات یہ تو ایک ہی کتاب کے ایڈیشن ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اب ان کی مثال ایسی تھی گویا کہ ایک گدھا جس پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، کمثل، ان کی مثال ایک گدھے پر لدی ہوئی کتابوں کی طرح ہے۔ یعنی ہماری، دیکھیں ہمارے پاس اسلامی کتب ہیں، آپ خود دیکھ لیں، کتب کا ایک انبار ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں ہے۔ قرآن اس وقت حاملین قرآن ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے تو آپ کو اس کی مثال اس وقت نہیں مل سکتی، کیونکہ انتہائی پستی کی گہرائیوں میں ہم ہیں، اور ہماری اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے، اقوام عالم میں نہیں ہے اور اللہ کے ہاں بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی تھی، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم او کما قال، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن، تورات اور انجیل کو قائم نہ کر لو۔ تو ان کی نہیں ہے، ہماری ہے آج۔ یہ دیکھیں آپ بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے کہ قرآن کی آیات کو آپ نے دیگر اقوام تک منطبق کر کے اپنے لیے آپ نے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ ایسا کرنا غلط ہے، حرام ہے کہ آپ قرآن سے سبق نہیں حاصل کر رہے کہ اور اپنے اوپر فٹ کرنے کی اپنے لیے ہدایت نہیں لے رہے۔
ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نل بٹا نل ہیں، جب تک وہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کرے۔ تو کیا ہماری کوئی اہمیت ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے کہ اب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ تو کیا ہے اہمیت ہے؟ وہ ذلیل اور خوار، ذلت اور خواری، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ آج ہمارا مقدر ہے۔ بہرحال ان آیات پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ آخری دو آیات کا ترجمہ سنا دے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں وہ، یقین رکھتے ہیں وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پر۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر کرتے ہیں نیک اچھی باتوں کا، روکتے ہیں برائی سے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں نیکیوں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ صالح ہیں، نیکوکار ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی یہ نیکی میں سے جو بھی کریں گے، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ، جو بھی اچھے کام کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے متقین کو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اکثر نافرمان ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے، بجز اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.